پاکستان افیئرز کی جانب سے السلام علیکم۔ یہ ہماری 12ویں ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایک خاص قسم کے میزائل CM-400 AKG کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا موازنہ بھارت کے میزائل برہموس سے کریں گے۔ یہ دونوں میزائل اینٹی شپ یا بحری جہاز کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور پاکستان اور بھارت کے زیر استعمال اسلحوں پہ نظر رکھتے ہیں تو آپ نے بھارت کے برہموس میزائل کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ میزائل بھارت کا اپنا بنایا ہوا نہیں بلکہ انہوں نے روسی کمپنی NPO کے ساتھ مل کر اس میزائل کو بنایا۔ اس وقت یہ میزائل بھارتی زمینی افواج کے زیر استعمال ہے اور بھارتی نیوی کے صرف سطح پہ چلنے والے سمندر کی سطح پہ چلنے والے جہاز اس میزائل کو فائر کر سکتے ہیں۔ بھارت کی کوئی بھی آبدوز یا کوئی بھی ہوائی جہاز اس وقت اس میزائل کو فائر نہیں کر سکتا۔ یہ میزائل تقریباً 3 ٹن وزنی ہے اور 290 کلومیٹر کی رینج میں اپنے نشانے پہ جا کے لگ سکتا ہے۔ اس میزائل میں ریم جیٹ کے نام سے ایک انتہائی پیچیدہ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے اور پیچیدگیوں کی وجہ سے اس میزائل کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک میزائل بنانے کی جو لاگت ہے وہ تقریباً $30 لاکھ ہے۔ اس میزائل کا وزن بھی بہت زیادہ ہے، تقریباً 3 ٹن، اور بارودی مواد لے جانے کی صلاحیت بھی کم ہے، تقریباً 200 کلو۔ چونکہ پاکستانی بری افواج کے پاس بابر نامی کروز میزائل کافی سالوں سے موجود ہے اور ان کے زیر استعمال ہے، اس لیے برہموس نامی کروز میزائل جو کہ بھارتی بری افواج کا اس وقت واحد کروز میزائل ہے، اس کی موجودگی پاکستان کے لیے کسی بھی تشویش کا باعث نہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کئی طرح کے بیلسٹک میزائل ہیں، جن میں سے غزنوی میزائل کا اس وقت ذکر کریں گے کیونکہ اس کی جو رینج ہے وہ برہموس جتنی ہی ہے لیکن رفتار برہموس سے زیادہ۔ جہاں برہموس آواز سے 3 گنا تیز اڑتا ہے، غزنوی آواز سے 5 سے 7 گنا تیز اڑ سکتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ برہموس زمینی نشانوں کو بھی جا کے لگ سکتا ہے اور بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ بابر اور غزنوی زمینی نشانوں پہ تو جا کے لگ سکتے ہیں لیکن بحری جہاز کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔ یوں تو پاکستان کے پاس بحری جہاز کو نشانہ بنانے کے لیے کافی سارے میزائل موجود ہیں، جن میں ایک نمایاں C-802 ہے جو JF-17 سے بھی فائر ہو سکتا ہے اور پاکستان نیوی کے تمام بحری جہازوں سے بھی فائر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سارے بحری جہاز کو نشانہ بنانے والے یا اینٹی شپ میزائل آواز کی رفتار سے کم رفتار پہ اڑتے ہیں اور برہموس ایک سپر سونک یا آواز کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار پہ اڑنے والا میزائل ہے۔ اس لیے افواج پاکستان نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ پاکستان کے پاس بھی ایک ایسا میزائل ہونا چاہیے جو تقریباً اتنی ہی رینج کا ہو اور آواز کی رفتار سے زیادہ تیز اڑتا ہوا اپنے نشانے پہ جا کے لگے۔ اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے افواج پاکستان نے چین کا بنایا ہوا CM-400 AKG نامی میزائل خریدا۔ یہ میزائل JF-17 تھنڈر سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی رینج برہموس جتنی ہے لیکن اس کا وزن اور اس کی لاگت برہموس سے کافی کم ہے۔ جہاں برہموس 3 ٹن وزنی ہے، CM-400 AKG 1 ٹن سے کم وزنی ہے۔ جہاں برہموس 200 کلو بارودی مواد لے جا سکتا ہے، CM-400 AKG 300 کلو بارودی مواد لے جا سکتا ہے۔ جہاں برہموس آواز کی رفتار سے 3 گنا تیز اڑتا ہے، CM-400 AKG آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارتی فضائیہ برہموس اپنے کسی بھی جہاز سے فائر کرنے کی اس وقت صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس کی بنیادی وجہ برہموس کا وزن ہے جو کہ 3 ٹن ہے۔ بھارت کے پاس کوئی بھی ہوائی جہاز اس وقت اتنا مضبوط نہیں جو کہ ایک ہارڈ پوائنٹ پہ 3 ٹن وزنی میزائل لے جا سکے۔ برہموس استعمال کرنے کے لیے بھارتی فضائیہ کو اپنے سب سے بڑے اور بھاری ہوائی جہاز Su-30 MKI کے درمیان والے فریم کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ یہ ہوائی جہاز اس قابل ہو سکے کہ ایک 3 ٹن وزنی کروز میزائل اپنے نیچے لٹکا سکے۔ اس مقصد کے لیے بھارتی فضائیہ نے کافی خطیر رقم خرچ کر کے اپنے 42 Su-30 MKI
روس بھیجنے کا پروگرام بنایا ہے، جہاں پہ اس میں یہ ضروری تبدیلی لائی جائے گی۔ اب تک فریم مضبوط کرنے کا یہ کام بھارتی فضائیہ کے صرف ایک SU-30 پہ مکمل ہو چکا ہے اور باقی پہ یہ کام ہونا باقی ہے۔ دوسری طرف پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر کئی سالوں سے بغیر کسی تبدیلی کے 2 رات کروز میزائل لے جانے اور فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ چین سے خریدے گئے CM-400 AKG میزائل بھی 2 اپنے ساتھ لے جانے اور فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ رات کروز میزائل کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم صرف CM-400 AKG کے بارے میں بات کریں گے۔ تصویر میں آپ CM-400 کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے سامنے یہاں پہ سیکر یا اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈنے کا نظام لگا ہوا ہے۔ یہ 4 پر ہل نہیں سکتے، یعنی یہ فکسڈ ہیں، اور یہ میزائل کو ہوا میں اپنی پرواز برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ پیچھے والے جو پر ہیں یہ ہل سکتے ہیں اور میزائل کا رخ تبدیل کرنے کے کام آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ یہ جو پٹی دیکھ رہے ہیں اس کو کیبل رنر کہتے ہیں۔ اس کے اندر سے الیکٹرانک تاریں گزرتی ہیں۔ اگلے حصے میں وار ہیڈ ہوتا ہے جو دھماکہ خیز مواد کہلاتا ہے۔ یہ میزائل ٹھوس ایندھن سے چلتا ہے جبکہ برہموس مایا ایندھن سے چلتا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کے زیر استعمال CM-400 کو کسی بھی قسم کی مینٹیننس یا مرمت کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ بھارت کے زیر استعمال برہموس کو کافی مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس تصویر میں آپ یہ 2 ہک بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس میزائل کو JF-17 تھنڈر کے ساتھ لگانے میں مدد دیتے ہیں، اور یہاں پہ راکٹ کا ایگزاسٹ۔ میزائل کے اس اگلے حصے کا اندرونی منظر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آٹو پائلٹ اور نیویگیشن سسٹم جو کہ میزائل کو اپنا راستہ تلاش کرنے، اپنا رخ برقرار رکھنے اور پرواز برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اور آگے کی طرف اس میزائل میں کئی طرح کے سیکر لگ سکتے ہیں، یعنی اپنا ہدف ڈھونڈنے کے نظام۔ اس میزائل میں ایکٹیو ریڈار سیکر لگ سکتا ہے، یعنی میزائل میں آگے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ریڈار ہوگا جو کہ ریڈار کی شعاعیں پھینک کے اپنا ہدف تلاش کرے گا۔ پیسیو ریڈار سیکر یعنی میزائل کوئی بھی ریڈار کی شعاعیں خارج نہیں کرے گا، لیکن دشمن کے بحری جہاز سے نکلنے والی ریڈار کی لہروں کو یہ جو سینسر ہیں اس کا سراغ لگا کے میزائل کو اس کی طرف لے جائیں گے۔ یہ میزائل بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل کے درمیان والی ایک چیز ہے جسے کوازی بیلسٹک میزائل کہتے ہیں۔ بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور کوازی بیلسٹک میزائل میں جو فرق ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا کہ CM-400 میزائل سالڈ فیول یا ٹھوس ایندھن سے چلتا ہے۔ عام طور سے جو سالڈ فیول کے انجن ہوتے ہیں، جو راکٹ انجن ہوتے ہیں، وہ ایک آتش بازی کی طرح سے ہوتے ہیں، اور ٹھوس ایندھن جب تک پورے کا پورا جل نہ جائے وہ انجن بند نہیں ہو سکتا، اور ایک دفعہ جل جائے تو اس انجن کو بند کر کے دوبارہ اسٹارٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن CM-400 میں ایک خاص قسم کا راکٹ انجن، ٹھوس ایندھن سے چلنے والا راکٹ انجن لگا ہے جسے ہائبرڈ راکٹ انجن کہتے ہیں۔ اس انجن میں آکسیڈائزر اور جو سالڈ فیول ہے وہ الگ الگ ٹینکوں میں موجود ہیں، اور درمیان میں ایک والو لگا ہوا ہے۔ جب انجن کو چلانا مقصود ہوتا ہے تو یہ والو کھول دیا جاتا ہے، آکسیڈائزر اور ایندھن آپس میں ملتے ہیں اور جلتے ہیں، اور اس سے تھرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ جب انجن کو بند کرنا مقصود ہوتا ہے تو یہ والو بند کر دیا جاتا ہے، آکسیڈائزر ایندھن تک نہیں پہنچ پاتا اور انجن بند ہو جاتا ہے، اور جب دوبارہ چلانا مقصود ہوتا ہے تو پھر یہی کیا جاتا ہے، والو کھول کے آکسیڈائزر یہاں پہ ایندھن کے ساتھ ملتا ہے اور جل کے تھرسٹ پیدا کرتا ہے۔ JF-17 سے فائر ہونے کے بعد میزائل اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور تقریباً 50 کلومیٹر کی اونچائی پہ جا کے میزائل کا انجن بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میزائل کائنیٹک انرجی اور کشش ثقل کے زیر اثر اپنے پروں کا استعمال کرتا ہوا آہستہ آہستہ اپنی اونچائی کم کرتا ہے۔ اس وقت میزائل کی رفتار تقریباً آواز سے 2 سے 3 گنا تیز ہوتی ہے۔ چونکہ 50 کلومیٹر کی اونچائی پہ ہوا کا دباؤ کافی کم ہوتا ہے اور ہوا کی رگڑ میزائل کو اثر نہیں کرتی، چنانچہ کم ایندھن کے خرچ سے میزائل زیادہ دور تک جا سکتا ہے اور دشمن کے سرفیس ٹو ایئر میزائل کی
پہنچ سے بھی دور رہے۔ اس کے بعد نیچے آنے کے بعد ایک خاص اونچائی پہ میزائل کا انجن دوبارہ چل پڑتا ہے اور میزائل بتدریج اپنی رفتار بڑھاتا ہے۔ میزائل کا انجن ایک دفعہ پھر بند ہوتا ہے اور میزائل بتدریج اپنا رخ تبدیل کر کے ٹارگٹ کے عین اوپر پہنچ کے نیچے کی طرف غوطہ لگاتا ہے اور میزائل کا انجن پھر چل پڑتا ہے۔ اس آخری غوطے میں چونکہ میزائل کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے اور راکٹ کی تھرسٹ اور کشش ثقل دونوں کے زیر اثر میزائل کی رفتار مسلسل بڑھتی ہے، اور جب یہ اپنے ٹارگٹ بحری جہاز کے اوپر جا کے لگتا ہے تو اس کی رفتار آواز سے 5 گنا تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ نے فزکس پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو مومنٹم کا معلوم ہوگا، جس چیز کی رفتار زیادہ ہوگی اس کا مومنٹم اتنا زیادہ ہوگا اور اس میں اتنی زیادہ طاقت ہوگی۔ اس میزائل کا بحری جہاز سے ٹکرانے کے وقت مومنٹم بہت زیادہ ہوتا ہے، آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز۔ جب یہ میزائل بحری جہاز سے ٹکراتا ہے تو صرف جو ٹکراؤ جو ہوتا ہے وہ 200 کلو بارود کے پھٹنے جتنا تباہی مچاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس میزائل میں 300 کلو بارودی مواد بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ 300 کلو اور 200 کلو کا مجموعی دھماکہ 500 کلو کے برابر ہوتا ہے، اور بحری جہاز کو 500 کلو بارودی مواد لگنے جتنا نقصان ہوتا ہے۔ اور یوں نسبتاً سادی ٹیکنالوجی اور ایک خاص قسم کے فلائٹ پاتھ یا فضا میں پرواز کا راستہ استعمال کرنے کے ذریعے سے اس میزائل کا وزن کم رکھتے ہوئے اس کی رینج برہموس جتنی ہی ہوتی ہے اور رفتار برہموس سے بھی زیادہ۔ ایک اور فائدہ قیمت کی کمی کا ہے، جہاں برہموس تقریباً 27 سے 30 لاکھ ڈالر کا بنتا ہے، یہ میزائل 5 سے 6 لاکھ ڈالر کا ہوتا ہے۔ اور یوں ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ کوئی سوال، کوئی خیال کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔